ہم لوگ جو آقا امام زمان سے کسی حد تک آشنا ہیں فراموش کر دیتے انہیں. یہ غربت کا دوسرا معنی ہے کہ بلا دیتے ہیں. ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا کوئی امام بھی تھا. اس وقت ہمارے امام بھارویں لالے ولایت ہیں. وہ اس وقت مرکز نظام ہستی ہے. وہ اس وقت محور نظام ہستی ہے. عالم ہستی میں یہ محور ہے. اس وقت روئے زمین پہ یہی حجت خدا ہے. ان سے رابطہ واجب ہے, ان سے رابطہ لازمی ہے, ان کی رضایت ضروری ہے, ان کی خوشنودی لازمی چیز ہے. اور ہمارے اعمال انہی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے شکر گزار رہنا چاہیے اور ہمیں ان کے ظہور کے لیے کام کرنا چاہیے. انہیں زندان غیبت سے نکالنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. انہیں غربت غیبت سے نکالنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں تو جب فراموش کر دیتے ہیں تو وہ ہستی جو فراموش ہو جاتی ہے اسے غریب کہتے ہیں. وہ غریب ہے یعنی فراموش شدہ ہے. تعجب امر ہے, تعجب کی بات ہے کہ ہم انہی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, ہم انہی کے ذیل ولایت زندگی بسر کر رہے ہیں. کس قدر مہم ہستی ہے وہ کہ ان کی بدولت ہماری عبادتیں صحیح ہوتی ہیں, ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں. ان کی بدولت ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں. ان کی بدولت زمین سے سبزے اگتے ہیں. ان کی وجہ سے باران رحمت ہوتی ہے. ان کی وجہ سے چرندے درندے پرندے سب کے سب اس دنیا میں ہمارے لیے زندہ ہیں ان کی وجہ سے, اور ہم انہی کو بھول جائیں. جب تک ان کی امامت کا اقرار نہ ہو ہمارا ایمان کامل نہیں. جب تک ان کی ولایت کا اقرار نہ ہو, جب تک انہیں ولی قرار نہ دے, جب تک انہیں سرپرست قرار نہ دے, اس وقت تک ہمارا ایمان کمزور ہے, ناقص ہے. اس وقت تک ہمارا دین ناقص. جب تک ان کے منتظر نہ بنے اس وقت تک ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کس قدر عجیب ہے کہ شیعہ انہیں فراموش کر دیں اور یاد ہی نہ کرے انہیں. اپنی شادی بیاہ کے دنوں میں انہیں یاد نہ کرے. کس قدر عجیب ہے کہ دلہا دلہن زندگی کا آغاز کرے, نئی زندگی کا, اور آقا امام زمان کو فراموش کر دے. دنیاوی پس اور حقیرانہ زندگی جو کہ بلاؤں سے گری ہوئی زندگی ہے, مصیبتوں میں گری ہوئی زندگی ہے, تلخیوں میں گری ہوئی زندگی ہے, اس کا آغاز کرتے ہیں تو آقا امام زمان فراموش کر دیتے ہیں. جب ہم مر جاتے ہیں حتیٰ موت میں بھی انہیں فراموش کر دیتے ہیں. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہماری شرعی زندگی شروع ہوتی ہے, آقا امام زمان فراموش کر. محفلیں جمتی ہیں, تجارتیں ہوتی ہیں, آقا امام زمان شامل نہیں ہے. ہمارے حساب و کتاب میں آقا امام زمان شامل نہیں ہے, جبکہ ہماری دارائی کا ایک حصہ ان سے متعلق ہے. جبکہ ہمارے منافع میں سالانہ بچت میں ایک حصہ ان کا ہے. کیسے ہم فراموش کر دیتے ہیں؟ جس ہستی کے بارے میں کہا گیا کہ شب و روز یاد رکھیں, اسی ہستی کو فراموش کر دیا. اس وجہ سے آقا امام زمان ہم میں بھی غریب. غربت آقا امام زمان یعنی یہ کہ جنہوں نے مجھے یاد رکھنا تھا انہوں نے مجھے فراموش کر دیا. پہلے ہماری عدم حمایت کی وجہ سے, عدم نصرت کی وجہ سے وہ غائب ہوئے. چونکہ آقا امام زمان رہے اور ان کے دشمن حمایتی نہ ملے, انہیں میں بچانے والے, ان کی حفاظت کرنے والے نہ ملے, خداوند متعالی نے غائب کر دی.
غیبت کا پردہ ڈال دیا، گویا ہم نے اپنی کوتاہیوں کی بنا پر انہیں جلاوطن کر دیا۔ یہ غیبت یعنی جلاوطنی۔ تو سوچیں آپ کس حد تک آقا امام زمان کو یاد رکھ سکتے ہیں، کس حد تک ان کے تعارف میں پیش رفت کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ ان کو زندان غیبت سے نکالنے میں کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا کس حد تک رابطہ ہے آقا امام زمان سے، کس حد تک آپ یاد کرتے ہیں آقا امام زمان کو، کن مراحل میں آپ یاد کرتے ہیں؟ کیا اپنی خوشی میں آقا امام زمان کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا اپنی غمی میں غم میں آقا امام زمان کو یاد رکھتے ہیں؟ اپنے حساب و کتاب میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں یاد رکھتے ہیں آقا امام زمان کو کہ آپ ان تمام چیزوں میں خوشنودی آقا امام زمان کو مد نظر رکھتے ہو، ورنہ وہ فراموش شدہ ہے۔ یہ جو فراموش شدہ ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے نام نہیں لیتے، ہم ان کے ناموں پہ احترام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارے محافل میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے قرآن خوانیوں میں، ہماری شادی کے مراسم میں کہاں آقا امام زمان آپ کو نظر آئے گا؟ کہاں، کس جگہ، کہاں یاد کرتے ہیں لوگ آقا امام زمان؟ گویا ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالا ہے، اب وہ گویا جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس معنی میں قریب ہے۔ اور جب ہم نے انہیں اپنی زندگی سے برکنار کر دیا کہ آپ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہیں، بعض ایسے افراد ہیں جن کی زندگی کلن مہدوی ہے، ہر جگہ زندگی میں قدم بہ قدم آقا امام زمان ہے۔ ان کی صبح آقا امام زمان، وہ صبح اٹھتے ہیں آقا امام زمان کو سلام کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں آقا امام زمان، وہ نمازوں میں دعا کے اوقات میں آقا امام زمان کو پکارتے ہیں۔ ان کے توسل میں آقا امام زمان ہے، وہ جب واسطہ دیتے ہیں آقا امام زمان کا واسطہ دیتے ہیں۔ ان کی حاجتوں میں آقا امام زمان ہے، پہلے آقا امام زمان کی حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں، پہلے ان کے ظہور کے لیے، پہلے ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں مہدوی ہیں، جب وہ ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں آقا امام زمان کے نام پہ خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، پھر اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی تمام تر زندگی مہدوی ہے۔ ان کے غم میں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ آقا امام زمان کو یاد کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں۔ مہدوی زندگی ہے۔ ایک خاتون جس نے 4 بیٹے اسلامی انقلاب کے لیے قربان کیے، 4 بیٹے، 4 جوان بیٹے، وہ ماں زندہ ہے۔ اس ماں سے سیکھیں مہدوی اور الہی زندگی آنی چاہیے۔ 4 بیٹے انقلاب کے لیے، سرزمین کے لیے، ملک کے لیے، مملکت کے لیے، اسلام کے لیے قربان کیے۔ جب اس ماں سے پوچھا کہ لوگوں سے کیا توقع ہے تو کہا کہ میں نے خدا کی راہ میں 4 بیٹے دیے ہیں، لوگوں سے مجھے کیا لینا چاہیے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں مہدوی، یہ لوگ آقا امام زمان کو پکارتے ہیں، راہ ہے آقا امام زمان کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ ماں کیسے زندہ ہے کہ 4 بیٹے اپنی طرف سے بھیجے ہیں، نہیں کہ ہماری طرح کسی حادثے کے شکار ہوئے ہیں۔ حادثے کے شکار ہوئے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان ماؤں نے اپنی مرضی سے بھیجے ہیں میدان جنگ میں۔ یہ مہدوی ہیں، مہدوی خواتین، یہ مہدوی جوان۔ ایک خاتون جو 7 سال گھر میں رہے، گھر میں 7 سال محض اپنے پردے کی حفاظت کے لیے، جب کشف حجاب کا فرمان جاری ہوا اسی ایران میں، تو یہ خاتون اس نے کہا کہ پھر میں گھر سے باہر نکلوں گی نہیں،
تاکہ مجبور نہ ہو جاؤں کہ میں سر سے اپنی چادر اٹھا لوں، چونکہ وہاں حجاب ممنوع ہو چکا تھا۔ یہ مہدوی ہیں، اس خاتون کے جنازے پہ آقا امام زمان علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت سستانی سے فرمایا، ان کے والد، کہ اس عورت کی طرح ہو جاؤ تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس نے حفظ حجاب کے لیے 7 سال گھر کے اندر قید رہنا گوارا کیا۔ یہ مہدوی ہے، تو ہم نے برکنار کر دیا ہے آقا امام زمان کو۔ ہمارے گھروں میں آقا امام زمان کی کیا نشانی ہے؟ کتنی نشانیاں ہیں آپ کے گھر میں؟ کیا کیا نشانیاں ہیں آپ کے پاس کہ یہ آقا امام زمان کی نشانی ہے؟ یعنی گھروں سے نکال دیا، یادوں میں کہاں کہاں آقا امام زمان ہے؟ تو یہ کہ جب ہم کسی ہستی کو بے دخل کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے امور سے برکنار کر دیتے ہیں، تو اسے غریب کہتے ہیں۔ آپ گھر کا سربراہ ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں، گھر کے امور آپ کے اختیار میں ہے، سرمایہ آپ کا ہے، تدبیر آپ کرتے ہیں، گھر آپ کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر آپ کے بچے آ جائیں اور آپ کو اپنے گھر میں بے دخل کر دیں کہ آپ کو ہماری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کو ہماری شادی سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کو ہماری زندگی سے، اور آپ بے دخل ہو جائیں، تو پھر آپ کو کہیں گے غریب، کہ اولاد میں غریب ہیں چونکہ انہیں زندگی سے بے دخل کر دیا۔ آقا امام زمان علیہ السلام کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے انہیں اپنی زندگیوں سے، رفتار و گفتار اور یادوں سے برکنار کر دیا۔ اس معنی میں وہ غریب ہے۔ اور اسی طرح اہل و عیال سے دوری، یہ غربت کا معنی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال سے دور رہیں، غریب الوطن، جس طرح امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ شہر و دیار سے نکالے تو آئی مشہد، مدینہ کہاں مشہد کا، ان کو کہتے ہیں غریب الغربا۔ اس معنی میں غریب ہے، اہل و عیال سے نکالے گئے۔ آقا امام زمان اس وقت اس صورتحال میں ہے، اب نہ معلوم کہاں کہاں زندگی بسر کرتے ہیں آقا امام زمان۔ ممکن ہے کبھی کربلا میں، ممکن ہے کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی سامرہ میں، کبھی کاظمے میں، کبھی فلاں شہر، کبھی فلاں شہر، غریب الدیار زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ حتی اپنے خاندان میں بھی آ جائے اور اپنا تعارف کریں، یہ اجازت نہیں ہے، وہ ناشناختہ ہے، تو اہل عیال سے بھی دور ہے، اپنا تعارف نہیں کرا سکتے کہ میں وہی مہدی ہوں، میں وہی فرزند حسن العسکری ہوں، نہیں بتا سکتے۔ تو ان کے رشتہ دار بھی، ان کے خاندان والے بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ معنی غربت ہے۔ جب تک ظہور نہ ہو اس وقت تک یہ غربت جاری رہے گی، اور بے یار و مددگار ہونا یہ غریب غربت کا ماتم ہے۔ بے یار و مددگار، آپ اپنے قوم میں، آپ اپنے قبیلے میں، آپ اپنے دوستوں میں بے یار و مددگار ہو جائیں تو آپ کو کہیں غریب نہیں ہے، کیونکہ یہ بے یار و مددگار ہے۔ آقا امام زمان کی صورتحال یہ ہے، یہ بے یار و مددگار ہے، غریب ہے۔ آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے امام کو چند القاب دیے۔ آپ اگر شیعہ ہیں، میں اگر شیعہ ہوں، ان القابات پہ غور کریں،
یہی القاب میں اگر آپ کو دوں آپ پسند نہیں کرتے. وہ جو ان کے شیعہ ہیں، وہ جو ان کے مأموم ہیں، وہ جو ان کے ظہور کے منتظر ہیں، ان کے لیے یہ نام، یہ القابات دار آور ہے. ان القابات میں ہماری بے عرضگی نمایاں ہے، ہماری کوتاہی نمایاں ہے، ہماری سستی کاہلی، بے معرفتی، ناشکری، قدر ناشناسی ان القابات میں ہے، نمایاں ہے. ہماری داؤد بن کثیر العقیل برجستہ صحابی ہیں آقا امام موسیٰ جعفر علیہ السلام کے. یہ کہتا ہے کہ سألت ابا الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، میں نے آقا امام موسیٰ جعفر علیہ السلام سے سوال کیا عن صاحب هذا الامر، صاحب امر کے بارے میں، یعنی آقا امام زمان کے بارے میں، ظہور فرمانے والے کے بارے میں سوال کیا. ساتویں امام، اپنی پشت میں آنے والے آخری اس امام کے بارے میں جب سوال کیا تو فرمایا کہ هو القریب الوحید الغریب الغائب عن اہلہ الموتور بأبیہ علیہ السلام. جس صاحب عمل کی تو بات کرتا ہے، فرمایا کہ وہ طرید ہیں، وہ وحید ہیں، غریب ہیں، اہل و عیال سے غائب ہیں، اور اپنے بابا کی طرف سے وہ مظلوم ہیں کہ ان کے آبا و اجداد کا انتقام نہیں لیا گیا، ناحق شہید ہو گئے. تو یہ جو نام ہے طرید، یہ تو معلوم ہے، ایسے شخص کو طرید کہتے ہیں جسے جلا وطن کر دیا ہو. اگر آپ کا نام رکھیں جلا وطن، اگر نوجوان جلا وطن ہوئے، اگر ہم اسے کاظم فرما رہے ہیں وہ طرید، وہ جلا وطن ہے، حقیقتاً اس دور میں جلا وطن ہے نوجوان، کیونکہ مقام منزلہ اور شان جو ان کا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی اور ان کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جا رہے. جو شائستہ شکر گزاری ہے خدا متعال کے سامنے، اس نعمت العظماء الہی پر شکر گزاری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے وہ جلاوطن ہیں، ناشکری ہیں. اب ہم نے انہیں برطرف کر دیا. تو یہ قریب جلاوطن، آپ اپنا نام رکھ کر دیکھیں، اپنے نام کے ساتھ یہ چیزیں لکھیں کہ میں فلاں جلاوطن. اور دوسرا وحید، یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو اپنے شان اور مقام کے مطابق اعوان و انصار نہ رہتا ہو، یہ وحید کہلاتا ہے، یکا و تنہا. اگر حسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت کربلا میں یکا و تنہا ہو گئے، تمام اعوان و انصار ختم ہو گئے، انہیں کہا یہ وحید ہیں، یہ تنہا رہ گئے ہیں، اعوان و انصار ختم ہو گئے. آقا امام زمان کی صورت حال یہ. افسوس ہے کہ آقا امام زمان علیہ السلام کی یہ غربت اور یہ تنہائی زمانہ ظہور تک جاری رہے. یہ آخری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. آقا امیر المؤمنین نے فرمایا دردآور ہیں یہ، اگر آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا تو خود آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ کس حد تک امام زمانی ہیں. آقا امیر المؤمنین فرمایا نہ معلوم آقا امیر المؤمنین نے کس قدر درد کے ساتھ ان جملوں کو بیان کروایا. نہ معلوم آقا امام موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر درد اور رنج کے ساتھ ان جملوں کو بیان فرمایا کہ وہ الفرید الوحید الفرید الغائب. آقا امیر المؤمنین نے فرمایا صاحب هذا الامر الشریف الطریب الفرید الوحید،
یہ یکا و تنہا ہے، یہ برکنار شدہ ہے، یہ اذیت رفتہ ہے، یہ ناشناختہ ہے، یہ غائب ہے۔ کس نے برکنار کیا انہیں؟ دشمنوں نے انہیں اسلامی امور سے برکنار کیا، ہم نے اپنی زندگیوں سے برکنار کیا۔ اب یہ غربت جاری رہے گی۔ صرف اسی بات پہ سوچیں، حضرت آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، آقا امام زمان کی غربت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ وہ تنہا ظہور کرے گا، تنہا ظہور کرے گا، تنہا مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور تنہا دامن کعبہ کو تھامیں گے۔ شب کی تاریکی نے ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ ایسے ہی تنہا ہے۔ ظہور تک امام زمان کی تنہائی، غیبت اور غربت جاری رہے گی۔ اب ظہور کے بعد ان کے آبان و انصار جمع ہو جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زمانی بن جائیں، اس وقت وفادار سپاہی بن جائیں، بامعرفت شیعہ بن جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر دیں امام زمان، اپنی عبادتوں میں شامل کر دیں، اپنے وظیفوں میں شامل کر دیں، اپنے نظر و نیاز میں امام زمان کو شامل کر دیں، اپنے اخلاق میں شامل کر دیں،